لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام رضا عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. آخر ماہ ذی-القعدہ ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے. اس مناسبت پر امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو سلسلہ گفتگو جاری ہے اس میں آج امام کے ارشادات اور آپ کے بیانات کی طرف اشارہ مقصود ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے واقف ہو جاتے تو ہمارا اتباع کرتے. ظاہر ہے معصومین علیہ السلام کی ساری گفتگو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اور اسے انسانیت تک پہنچنا چاہیے. دنیا کے تمام افراد تک اگر ان ذوات مقدسہ کی گفتگو کو پہنچایا جائے تو یقیناً بہت سے افراد اس سلسلہ امامت کا اتباع کریں گے اور آپ کے فضائل و کمالات سے بہرہ مند ہو کر آپ کے مذہب اور آپ کے مشن کے معتقد ہو جائیں گے. لہذا آج اس موقع پر آپ کے سامنے امام محمد تقی علیہ السلام کی بعض احادیث کا تذکرہ مقصود ہے. آپ فرماتے ہیں المومن یحتاج الی ثلاث خصال. مومن 3 عادتوں کا محتاج ہوتا ہے. اسے 3 عادتیں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. 3 باتیں اس کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز توفیق من اللہ عز و جل. خداوند عالم کی بارگاہ سے توفیق. کبھی کوئی انسان اپنے کو توفیق پروردگار سے بے نیاز نہ سمجھے. اگر توفیق پروردگار نہ ہو تو انسان دنیا کی کسی سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو امام نے فرمائی ہے وواعظ من نفسہ. خود انسان کے اپنے اندر سے ایک نصیحت کرنے والا ہو جو اسے ٹہوکے دیتا رہے، جو اسے ٹوکتا رہے. تیسری چیز وقبول ممن ینصح. اور نصیحت کرنے والے کی نصیحتوں کو قبول کرنا. خدا کی توفیق اپنے وجدان اور اپنے اندر سے ایک ایسی آواز اٹھاتے رہنا جو اسے برائیوں پر ٹوکتی رہے، ٹہوکے دیتی رہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا. یہ 3 عادتیں ایسی ہیں جن کی ہر مومن کو ضرورت پڑتی ہے. ایک دوسری حدیث میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ملاقات الاخوان نشرۃ وتلقیح العقل للعقل وان کان نذرا قلیلا. دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات انسان کی تازگی اور خوشحالی، اس کی عقل پر نکھار لانے کا سبب ہے، چاہے وہ ملاقات تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر انسان اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے تو تازگی کا احساس کرتا ہے، اس کی عقل پر نکھار محسوس ہوتا ہے، اس کی زندگی میں نیاپن دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ ملاقات مختصر ہی کیوں نہ ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک ومصاحبۃ الشریر. دیکھو شرپسند افراد کی ہم نشینی سے دور رہنا. فإنہ کالسیف المسلول. اس لیے کہ شرارتی انسان کھچی ہوئی تلوار کی طرح ہوتا ہے. یحسن منظرہ ویقبح اثرہ. جو دکھائی تو بہت اچھی دیتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے شرارتی انسان ممکن ہے اپنے کو سجا سوار کے انسان کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنے، لیکن اس کے ظاہری منظر سے دھوکہ نہ کھا کے انسان اس کے برے اثرات کی طرف متوجہ رہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
कैफ यज़अ मन अल्लाह काफिला, वो कैसे ज़ाया हो सकता है जिसका कफ़ील और जिसका ज़िम्मेदार खुदावंद आलम हो। व कैफ यंजू मिन अल्लाह तालिबो, और जो खुदा का तालिब हो वो कैसे खुदावंद आलम की बारगाह से नजात का सामान फराहम नहीं करेगा। व मन इनक़ता इला गैरिल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलैह, जो खुदावंद आलम के अलावा किसी और से रो लगाता है, किसी और को अपना ज़िम्मेदार मानता है, खुदावंद आलम उसे उसी शख्स के हवाले कर देता है। खुदावंद आलम इंसान का खालिक है, इंसान का मालिक है, लिहाजा हर हाल में इंसान को अपने मालिक से लौ लगाना चाहिए और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन अतबा मिन गैर इर्तियाबिन एतबा मिन गैर इस्तिताब, जो बिला वजह दूसरों की मलामत करता है वो बिला वजह बुरा भला कहा जाता है। बिला वजह किसी को अगर आप बुरा भला कहेंगे तो ज़ाहिर दूसरे अफराद भी रद्द अमल के तौर पर आपको बुरा भला कहेंगे। एक और मौके पर इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अफज़लुल इबादत अल इखलास, सबसे बेहतरीन इबादत इखलास है। अगर इबादत रियाकारी के साथ हो, मखलूक खुदा की खुशनुदी को शामिल करके हो, तो चाहे जितनी आला तरीन इबादत हो बेकार है, लेकिन अगर थोड़ी सी इबादत सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो तो सबसे बड़ी इबादत है। अपने दौर के बाद आज के दौर में हमारे ज़माने के इमाम के बारे में हमारे नवे इमाम इरशाद फरमाते हैं, यख्फ़ा अलन्नास विलादतुहु, 12वें इमाम के बारे में इरशाद है कि उनकी विलादत लोगों से पोशीदा होगी। व यग़ीबु अन्हुम शख्सो, और इमाम लोगों की नज़रों से गायब रहेंगे। व तहरुमु अलैहिम तस्मियतुहु, और उनका नाम लेना लोगों के ऊपर हराम होगा। वह हुआ सुम्मिया रसूलुल्लाह, और वो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम होंगे। इंसानियत को सरबुलंद देखना चाहती है इमामत, लिहाजा एक मोमिन की सरबुलंदी के लिए आपने इरशाद फरमाया, इज़्ज़ुल मोमिन गिनाहु अनिन नास, मोमिन की इज़्ज़त इसमें है कि वह अपने को दूसरे मालदार अफराद के मुकाबले में बेनियाज समझे और उनसे किसी तरह की कोई तवक्को न रखे। एक बहुत मशहूर हदीस इमाम अलैहिस्सलाम की है, मन असग़ा इला नातिक़िन फ़क़द अबदा, जो किसी बयान करने वाले की गुफ्तगू को सुनता है वो गोया उसका इबादत गुजार होता है। फ़इन कान नातिक़ु अनिल्लाह फ़क़द अबदल्लाह, अगर बोलने वाला खुदाई गुफ्तगू कर रहा है तो ये सुनने वाला खुदा का इबादत गुजार होगा। फ़इन कान नातिक़ु अन लिसान इब्लीस, लेकिन अगर बोलने वाला शैतानी गुफ्तगू करता है फ़क़द अबद शैतान, तो इंसान शैतान का इबादत गुजार शुमार होगा। लिहाजा हर आवाज़ पर कान धरने से पहले हमें और आपको ये सोचना है कि यह आवाज़ खुदाई है या शैतानी है। इमाम अलैहिस्सलाम इंसान को मालिक की तरफ मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ुर्रुका सख़तु मन रज़ाहुल जौर, उस शख्स की नाराज़गी तुम्हें कोई फ़ायदा, उस शख्स की नाराज़गी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो जुल्म पर राज़ी होता हो। ज़ाहिर ज़ालिम को नाराज़ कर देने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बच्चों की शादी किस तरह की जाए, कैसे ख़ानदान में की जाए, बेहतरीन बयान है इमाम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, मन ख़तबा इलैकुम फ़रज़ीतुम दीनहु व अमानतहु फ़ज़व्विजूहु, जो शख्स तुम्हारे वहाँ शादी का पैगाम लेके आए और तुम उसके दीन और उसकी अमानतदारी से वाकिफ़ हो, फ़ज़व्विजूहु, तो उससे अपनी बेटियों की शादी कर दो। इल्ला अल्लाह तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन कबीर, अगर शादी का मौका आने के बाद भी बिला वजह शादी के मौके में ताख़ीर करोगे, शादी नहीं करोगे, तो बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद रूए ज़मीन पर पैदा होगा। इमाम अलैहिस्सलाम समाज में गोया अमन व अमान कायम रखने के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा इंसान को बताते हैं, लौ सकतल जाहिल लमख्तलफ़न नास, अगर जाहिल खामोश रहे तो लोगों के दरमियान किसी तरह का इख्तिलाफ न हो।
انسان دوسروں کی برائیوں کے سلسلے میں کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، جو کسی برائی کو اچھا سمجھے گا وہ اس برائی میں شریک قرار دیا جائے گا۔ دور غیبت میں صاحبان ایمان کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، ہمارے شیعوں کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ زمانے کے امام کے ظہور اور آل محمد کے لیے آسانیوں کا انتظار کریں۔ ایک اور حدیث میں ہمارے اور آپ کے نویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من استغنا باللہ افتقر الناس الیہ، جو خدا پر بھروسہ کر کے خدا کی ذات کے ذریعے اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے تمام دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے۔ ومن اتق اللہ احبہ الناس، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا کی بارگاہ میں پرہیزگار رہتا ہے ساری دنیا کے افراد اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِن كَرِهُ، چاہے اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں پھر بھی محبت کرنا پڑتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے سلسلے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں علامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام الفا کلمت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو 1000 کلمات کی تعلیم دی۔ کل کلمت یفتح الف کلمت، جس میں ہر کلمے سے ہر لفظ سے گویا 1000 الفاظ اور 1000 ابواب کھلتے چلے گئے۔ معصوم فرماتے ہیں اسی طرح نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر، جس نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہوتی ہے جسے معاف نہ کیا گیا ہو۔ گویا جس طرح گناہ انسان کے لیے وبال جان ہوتے ہیں اسی طرح نعمتوں پر شکر نہ کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے۔ انسان کی موت کے سلسلے میں نبی امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موت الانسان بالذنوب اکثر من موتہ بالاجل، انسان کی موت جو گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے وہ حتمی اور اصلی موت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وحیاتہ بالبر اکثر من حیاتہ بالعمر، اور جو زندگی انسان کو نیکیوں کے نتیجے میں ملتی ہے وہ اصل زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کی ایک بہت جامع حدیث طلب علم کے سلسلے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بطلب العلم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرو۔ پھر علم کے فوائد اور برکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں فَإِنَّ طَلَبُهُ فَرِيضَةٌ، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، واجب ہے۔ وَالْبَحْثُ عَنْهُ نَافِلَةٌ، اور علم کے بارے میں بحث و گفتگو کرنا، ڈسکس کرنا یہ نافلہ ہے، مستحب ہے۔ وَهُوَ صِلَةٌ بَيْنَ الْأَخْوَانِ، علم بھائیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط رہنے کا ذریعہ ہے۔ وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوَّةِ، انسان کی مروت اور جوان مردی پر دلیل ہے علم۔ وَتُحْفَةٌ فِي الْمَجَالِسِ، آپس کی نشستوں میں ایک دوسرے کے لیے بہترین تحفہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ وَصَاحِبٌ فِي السَّفَرِ، سفر کے لیے بہترین ساتھی ہے علم۔ وَأُنْسٌ فِي الْغُرْبَةِ، اور غربت اور تنہائی جب انسان بے کسی محسوس کر رہا ہو اس وقت بہترین انیس و مددگار ہے علم۔ لہٰذا اگر انسان علم کی منزلوں کی طرف بڑھتا ہے تو امام علیہ السلام کی قول کی روشنی میں گویا تمام فضائل انسانی زندگی سے متعلق اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ علم کے بعد علم کی شان یعنی انکساری، مولا فرماتے ہیں خفض الجناح زینت العلم، شانوں کو جھکا دینا یا شانوں کو جھکائے رکھنا یہ علم کی زینت ہے۔ وحسن الادب زینت العقل، اور بہترین ادب عقل کی زینت ہے۔ وبسط الوجہ زینت الحلم، اور چہرے کا کھلا ہونا یہ علم اور بردباری کی زینت ہے۔ امام علیہ السلام عبادتوں میں خضوع و خشوع اور خدا کی بارگاہ میں بہترین عبادت کے سلسلے میں فرماتے ہیں من اتم رکوعہ لم تدخلہ وحشت القبر، جو شخص مکمل رکوع انجام دیتا ہے قبر کی تنہائی، کا ڈر اسے محسوس نہیں ہوتا اور اسے قبر کی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ الخشوع زینت الصلاۃ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں خشوع نماز کی زینت ہے۔ وترک ما لا یعنی زینت الورع، اور بے معنی
غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرنا یہ ورع اور پرہیزگاری کی زینت ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر خلقان من خلق اللہ۔ امر معروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، یہ خدا کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ فمن نصرہما اعزہ اللہ، جو ان دونوں کاموں کے ذریعے گویا بندگان خدا کی مدد کرتا ہے، خداوند عالم اسے عزت دیتا ہے۔ ومن خذلہما، اور جو انہیں چھوڑ دیتا ہے خداوند عالم بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ان اللہ عز وجل یحتاظ من مال المؤمن ومن ولدہ انفسہ لیاجرہ علی ذلک، خداوند عالم مومن کے مال و ثروت اور اس کی اولاد کو لے لیتا ہے تاکہ اس کے عوض اسے بہترین اجر و ثواب عطا کر سکے۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اوصینی بوصیت جامعۃ مختصرہ، مولا ایک مختصر اور جامع نصیحت اور وصیت فرما دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سن نفسک عن آر العاجلہ و نار العاجلہ۔ امام نے فرمایا اپنے کو موجودہ زمانے کی ذلت اور مستقبل میں حاصل ہونے والی آگ اور جہنم سے محفوظ رکھو۔ امام علیہ السلام اپنے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابی بطوس غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو طوس میں میرے بابا کی قبر کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دے گا۔ توبہ کے سلسلے میں امام صاحب ارشاد فرماتے ہیں التوبۃ علی اربع دعائم ندم بالقلب، توبہ کے 4 ستون ہیں، دل سے شرمندہ ہونا، استغفار باللسان، زبان سے استغفار کرنا، وعمل بالجوارح، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، وعزم ان لا یعود، اور یہ ارادہ رکھنا کہ دوبارہ گناہ کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوگا۔ ظاہر بہت سی احادیث ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن مختصر سے موقع میں بہت زیادہ احادیث بیان نہیں کیا سکتی۔ ارادہ تھا کہ 40 احادیث پیش کی جائیں، لیکن اس موقع پر چند احادیث بعنوان تبرک پیش کی گئی ہیں۔ انسان معصومین علیہ السلام کی احادیث سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ آئیے شہادت کے اس موقع پر امام کی ان احادیث کی طرف متوجہ ہوں اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے کردار کو سنواریں اور اپنے خدا کی رضا و خوشنودی کا سامان فراہم کرتے ہوئے اپنے امام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔